ہو گیا۔ معلوم ہوا خود انجیل میں نسخ موجود ہے، اور یہ انجیل متی میں موجود ہے۔ 3-4 قسم کے اناجیل ہے، انجیل متی ہے یا متی ہے، انجیل لوقا، انجیل برنباس اور انجیل یوحنا ہے غالباً۔ یہ 4 قسم کے اناجیل ہے یا 5 قسم کے اناجیل ہے، جو ان کے 4-5 قسم کے مفسرین نے لکھی ہے، کمی بیشی کے ساتھ ہے۔ ہر نسخے میں دوسرے کے ساتھ تضاد موجود ہے، ہر نسخے میں، لہذا یہ انجیل متی میں موجود ہے۔ اسی طرح تیسرا الزامی جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت ساری اشیاء کو حرام کر دیا گیا تھا، خمر خنزیر تک حرام تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جو ان کے ہیں بولوس ہے، جو ان کے ہاں رسول کا درجہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول تھا، اللہ کے رسول کا درجہ ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں یہ بولوس رکھتا ہے۔ یہ اپنے خط میں کہتا ہے، انہوں نے کہا ہے اپنے ایک خط میں، جو آیت نمبر 14 ہے اور باب بھی 14 ہے، اس میں خط میں اہل رومیہ کو یہ خط لکھ رہے کہ رسالے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انی تیقنت وعلمت، میں نے یقین کیا اور میں نے سیکھا یا جان لیا، من رب عیسیٰ علیہ السلام کے رب سے، انہ لیس شیء نجسا لذاتہ، کہ کوئی بھی چیز ذات ہی نجس نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے کوئی چیز ناپاک اور پلیت گندہ نہیں ہے، لیکن اس شخص کے حق میں نجس ہے جو اس کو نجس سمجھے، جو اس کو نجس جان لے اس کے حق میں نجس ہے، لیکن ذات ہی کوئی چیز نجس نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ کوئی بھی شے ناپاک لوگوں کے لیے اور منافقین کے لیے کوئی چیز پاک نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے، گندے لوگوں کے لیے اور منافقین کے لیے کوئی بھی چیز پاک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود سب کے سب گندے ہیں، ان کی عقل، ان کی ضمیر بھی گندی ہے، وہ بھی ناپاک ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی چیز پاک نہیں۔ تو شارح کہتے ہیں دیکھو کیسے انہوں نے عیسائیوں کے لیے جتنی چیزیں حرام تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، ان سب کو پاک قرار دیا کہ کوئی بھی چیز لذات ہی نجس نہیں ہے، کوئی چیز لذات ہی نجس نہیں ہے، تو سب چیزوں کو ان کے لیے مباح قرار دیا، یہاں تک کہ خمر و خنزیر کو بھی عیسائیوں کے لیے مباح قرار دیا۔ چوتھا الزامی جواب وہ ختنہ کرنے کا ہے اور ہفتے کے دن کی حرمت کا ہے، تعظیم کا ہے، یہاں تک کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا، ختنے کی اہمیت اور ہفتے کے دن کی اہمیت، یہ شرعی حکم ہے تعظیم کرنا ہفتے کے دن کی اور ختنے کا، یہ حکم مؤکد موجود ہے، تورات میں موجود ہے، یہاں تک کہ تورات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا، جیسے کہ یہ موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے پھر مشورہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اور بولوس نے مشورہ کیا، بعد مشاورت تامہ، مکمل غور و فکر و مشورے کے بعد پھر انہوں نے یہ کچھ احکامات جاری کیے، اور یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو کچھ حلال تھے، تمام احکام عملیہ کو جو موسیٰ تورات میں موجود تھی، ان تمام کو انہوں نے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ منسوخ کر دیا، جتنے بھی احکام عملیہ تورات میں موجود تھے، ان کی حرمت کا احکامات، ان سب کو منسوخ کر دیا، سوائے 4 چیزوں کے، 4 چیزوں کے علاوہ، بتوں کے نام ذبیحہ، خون، اور مخنوق یعنی گلا دبائے ہوئے جانور کا، والخنقۃ، تو مخنوق گلا دبائے ہوئے گونٹے ہوئے جانور کو، اور زنا،
ان 4 کے علاوہ باقی جتنے بھی احکام عملیہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں حرام تھے، ان سب کی حرمت کو انہوں نے منسوخ کیا پورے مشورے کے بعد۔ بولوس اور حواریین نے ان کو اس کے حرمت کو منسوخ کیا اور کہا کہ ان اشیاء کے حرام ہونے میں اور ان سب کو اس کی حرمت کو منسوخ کیا، اور پھر یہ خط لکھا تمام گرجوں کو، کنائس کو یہ خط میں بھیج دیا اور یہ بات لکھ دی کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اور باقی جتنی بھی حرمت احکام عملیہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منقول تھی، ان کی حرمت منقول تھی، ان سب کو حرام کرا، ان کو منسوخ کر دیا، ان کی حرمتوں کو منسوخ کیا۔ یہ حکم انہوں نے پھر تمام کنیسوں کو اور گرجاؤں کو بھیج دیا۔ پھر کہا کہ ان کے جو بڑے پادری ہیں، پوپ ہیں بولوس، پھر انہوں نے خیال کیا کہ یہ جو 4 چیزیں ہم نے چھوڑ دی تھی نا، ان میں بھی کوئی حاجت، ان کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کی بھی کوئی حاجت۔ زنا کو چھوڑ کر ان میں سے 3 کو بھی منسوخ کر دیا، صرف 3 رہ گئے، 4 تھے نا۔ بتوں کے نام کا ذبیحہ، خون اور مخنوق جانور کا حلال ہونا اور زنا کا ہونا، ان 4 میں پھر اس کے کہا کہ ان 4 کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے زنا کے۔ زنا کو چھوڑ دیا، باقی 3 کو بھی انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا اور ان کو بھی حلال کر دیا، مباح کر دیا۔ ایک زنا رہ گئی ہے، لیکن زنا پر بھی ان کے ہاں حد نہیں تھی۔ زنا ہے حرام، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو حد نہیں ہوگی، حد نہیں ہے۔ تو جب حد نہیں ہے تو پھر کون پرواہ کرتا ہے؟ جب ساری چیزیں انہوں نے مباح کر دی، ساری حرمتیں ختم کر دی، منسوخ کر دی، ایک زنا رہ گئی ہے، زنا کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی حد ہے نہیں، اس لیے وہ بھی منسوخ کی طرح ہو گیا، تو ساری چیزیں مباح ہو گئیں۔ جو چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں جتنے بھی احکام عملیہ تھے، حرام تھے، ان سب کو منسوخ کر دیا، لہذا بالکل ہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے فراغت حاصل ہو گئی، اب بالکل آزاد ہو گئے۔ شتر بے مہار، سوارو سدن شارے کہتے ہیں، سارے ایسے ہی ہو گئے، بیکار و آزاد ہو گئے، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ آزاد ہیں، اس لیے یہ لوگ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہ بولوس کا کمال ہے بولوس کا کمال ہے، انہوں نے ساری چیزیں ان کے لیے منسوخ کر دی، اور بولوس کا درجہ ان کے ہاں رسول کا تھا، رسول کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے گزرے، بہت پہلے گزرے، تاریخ دیکھنی پڑے گی، لیکن بہرحال کیونکہ حواریین کے ساتھ تھے، حواریین کے ساتھ تھے، تو حواریین تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے۔ دیکھو کیسے اشارے کہتے ہیں، کیسے انہوں نے دیکھو مکلف بنانے کے جو بندہ تھا، رسی تھی ان کے گلے میں، وہ آرام سے اتار کر سائڈ میں رکھ دیا۔ اب شتر بے مہار بغیر رسی کے جانوروں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہے ہیں، کبھی ادھر منہ مار رہے ہیں، کبھی ادھر منہ مار رہے ہیں، جو کھانا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مکلف بنانے کی اور جو شریعت کی رسی تھی، جو بندھن تھا، وہ تو انہوں نے اتار دیا، اب آزاد ہو گئے اور ان کو سب چیزیں ان کے لیے حلال کر دی۔ تو یہ جو اتنے احکامات خود انجیل میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، تو خود انجیل میں نسخ پائے جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، احکامات کو انہوں نے منسوخ کر دیا، تو پھر عیسائی کیسے ان کے مسلمانوں کے مقابلے میں اور یہودیوں کی حمایت میں کہہ رہے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے، جبکہ خود ان کی انجیل میں، انجیل لوقا میں ہے، انجیل متی میں ہے، ان میں یہ ان دو انجیلوں کے حوالے دیے ہیں، ان میں یہ بات صراحتاً ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات کو منسوخ کیا گیا۔ یہ الزامی جواب، 4 جواب یہودیوں کو دیے اور 4 جواب عیسائیوں کو دیے۔ اللہ جزائے خیر دے شارح کو، اللہ جزائے خیر دے شارح کو، اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان کو نقل کیا، وگرنہ ماتن نے تو یہی کہا کہ چونکہ یہ جواز مسلم ہے مسلمانوں کے ہاں، یہ مشہور ہے، چھوڑ دیا، مشہور ہے۔
تحقیقی جواب یہ دیا ہے کہ جو نسخ ہے یہ احکام عبدیہ میں نہیں ہوتا، جو احکامات شریعت کے ہمیشہ کے لیے ہے ان میں نسخ جائز نہیں ہے، ان میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ احکام غیر عبدیہ میں ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کہ اپنے حکمت کے مطابق کسی کام کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، پھر جب وہ حکمت ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں اور دوسرا حکم نازل کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طبیب ہے بلا تشبیہ کے، جیسے طبیب مریض کو دیکھ کر اپنے علم اور حکمت کے مطابق مریض کے لیے کانا اور دوائی تجویز کر لیتے ہیں، آپ نے یہ کانا ہے، اس کانے سے بچنا ہے اور یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد یہی طبیب اسی مریض کے کانے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے اور دوائی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر کی یہ دوائی کی تبدیل کرنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو مریض کے احوال سے ناواقف ہے، جاہل ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل جاہلوں کا بہتات ہے، آج کل جاہل بہت ہے، لیکن ماہر اور حاذق طبیب وہ مریض کے طبیعت اور مرض کو دیکھ کر دوائی اور غذا تجویز کرتا ہے، پھر اس میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ مریض کے احوال سے ناواقف ہے، اور جو کہے گا وہ خود جاہل ہے، جو کہے گا وہ خود جاہل ہے۔ لہذا تو جب ایک عام طبیب کے بارے میں کوئی کہنے والا، کوئی عقل مند یہ بات نہیں کر سکتا، کرنے والا جاہل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ذات ہے، اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان انسانوں کے عوام امور کے انجام سے ناواقف ہے، مسلمانوں کے فوائد اور مصالح سے ناواقف ہوتے ہیں، اس سے جہل لازم آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہنا نا، یہ خود بے وقوفی ہے اور جہالت ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے نسخ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، عقلاً جائز ہے، سمعاً جائز ہے، شرعاً واقع ہے، شرعاً واقع ہے۔ بیان نسخ کی تعریف یا بیان تبدیل کی تعریف اور اس کا جواز ہو گیا۔ بیان نسخ کا محل ایسا حکم ہے کہ جو حکم احتمال رکھتا ہو وجود کا بھی اور عدم کا بھی، یعنی مشروعیت کا بھی اور عدم مشروعیت کا بھی، یعنی جواز کا بھی اور عدم جواز کا بھی، جواز کا بھی اور عدم جواز کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ جو حکم جواز اور عدم جواز کا، یعنی یہ احتمال رکھ کے ہو سکتا ہے یہ کام جائز ہو سکتا ہے یہ کام ناجائز ہو، تو جس حکم میں یہ احتمال ہو کہ جائز ہونے کا بھی ہو، ناجائز ہونے کا بھی ہو، ایسا حکم محل نسخ ہے، وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ جس حکم میں یہ احتمال نہ ہو، یعنی جو حکم ناجائز ہو، اس میں جواز کا احتمال ہی نہ ہو، غیر مشروع ہو، وہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے یہ عدم مشروعیت باقی رہے گی، جاری رہے گی، وہ کبھی اس کی عدم مشروعیت منسوخ ہو۔ جو کام ناجائز ہو اس میں جواز کا احتمال ہی نہ ہو، جیسے کفر ہے، کفر ناجائز ہے، عدم مشروع ہے، یہ کبھی جائز ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتا، یہ منسوخ ہو۔ جو کام جائز ہو اس میں ناجائز ہونے کا احتمال نہ ہو، جیسے ایمان لانا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، تو یہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ حکم منسوخ ہوگا جو جائز اور ناجائز دونوں کا احتمال رکھے، کھڑے ہو جاؤ، جو جائز اور ناجائز دونوں کا احتمال رکھے، مشروع اور عدم مشروعیت۔ مصنف نے اس کی تعبیر کی وجود اور عدم سے، کہ جو وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھے وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، ہر حکم منسوخ ہو تو وہ حکم جو احتمال رکھے جائز اور ناجائز ہونے کا، وہ ہے محل نسخ، وہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو حکم اخبار میں آ جائے، خبر میں آ جائے، تو اخبار بھی منسوخ، خبر منسوخ نہیں ہو سکتا، خبر منسوخ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خبر امور ماضیہ میں سے ہو، پچھلے زمانے کی خبر دی جا رہی ہو، یا امور حالیہ ہو، موجودہ زمانے کی خبر ہو،
یا امور مستقبلہ ہو یا مستقبلہ ہو، آنے والے زمانے سے متعلق خبر دی گئی ہو، خبر ہے، یہ منسوخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر خبر میں بھی نسخ لازم آئے تو پھر جھوٹ لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ جھوٹ لازم آتا ہے، اس لیے خبر بھی نسخ محل نسخ نہیں ہے۔ اسی طرح جو احکام عقلیہ یا حسیہ ہے، ان میں بھی نسخ جاری نہیں ہوتا، وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھی جہل تک لے جاتا ہے، اس لیے یؤدی الی الجہل ہے، جہل تک لے جانے والی ہے، مؤدی ہے، اس لیے یہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط یہ ہوگی اس کے لیے کہ نسخ کا محل وہ حکم شرعی بنے گا کہ جو جائز اور ناجائز ہونے کا احتمال رکھتا ہو اور اخبار سے تعلق نہ رکھتا ہو، اخبار میں نہ ہو، اور احکام عقلیہ اور حسیہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، اور عدم اور مشروعیت کا یعنی بالکل عدم مشروعیت کا احتمال نہ رکھے یا مشروعیت کا احتمال نہ رکھے، صرف جائز ہو تو وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا کہ جائز ہے اور ناجائز ہونے کا احتمال نہ ہو، یا ناجائز ہو اور جائز ہونے کا احتمال نہ رکھے تو وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ایسا حکم شرعی محل نسخ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ حکم شرعی جو منسوخ ہوتی ہے اس کے ساتھ نسخ کے منافی کوئی چیز لاحق نہ ہو، یعنی توقید کا ہونا یا تعبید کا ہونا۔ جس حکم کے ساتھ وقت کی قید لگ جائے یا تعبید ہمیشہ کا لفظ لگ جائے، چاہے صراحتاً ثابت ہو یہ دونوں یا یہ دونوں دلالتاً ثابت ہو، وہ حکم شرعی منسوخ نہیں ہو سکتا، وہ حکم شرعی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی حکم کے ساتھ وقت کی قید لگ جائے وہ منسوخ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت جب آگے وقت کی قید لگ گئی تو اس وقت سے پہلے تو منسوخ ہو نہیں سکتا،